اشرافیہ کا کلچر اور خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ آپ نے پندار اشرافیہ کی بجائے عاجزی خسروانہ کو فروغ دیا۔ فاروقی دور میں کسی اشرافیہ کا وجود نہ تھا، یعنی آپ نے کسی ایسے طبقے کو ابھرنے ہی نہیں دیا جو ملکی وسائل پر قابض ہو جائے، خود کو قانون سے بالا تر سمجھے یا خاندانی پس منظر، دولت اور منصب کی بنا پر خود کو عوام سے برتر تصور کرے۔ آپ نے خود بھی شاہی میں عاجزی کو اختیار فرمایا اور وقت کی عظیم ترین سلطنت کا فرمان روا ہونے کے باوجود عام مسلمانوں سے بھی زیادہ سادہ زندگی گزاری، بلکہ اعلیٰ مذہبی حیثیت کے باوجود عملی طور پر مسلمانوں کا خادم بن کر دکھایا۔ اسی طرح آپ نے ریاست کے دیگر عہدیداروں اور گورنروں کو بھی اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا ہونے اور حاکمانہ مزاج کی ہرگز اجازت نہ دی، بلکہ انہیں عوام کی خدمت، جواب دہی اور عدل و انصاف کا پابند بنایا۔ آپ کی یہ عاجزی خسروانہ ہمیشہ مسلم حکمرانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عامر علیہ الرحمہ کو پورے سفر حج میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا۔ وہ کہتے ہیں فما ضرب فیہ فستادا ولا خباء، پورے سفر میں آپ نے نہ تو خیمہ نصب فرمایا اور نہ ہی کوئی سایبان لگوایا۔ کان یلقی الکساء والنطع علی الشجرۃ ویستظل تحتہ، یعنی بس آپ کسی درخت کی شاخ پر چادر یا چمڑے کا بڑا ٹکڑا ڈال کر اس کے سائے میں آرام فرما لیتے تھے۔ خود کو خادم اعلیٰ کہنا آسان ہے، مگر عملی طور پر خادم اعلیٰ بن کر دکھانا مشکل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو خادم اعلیٰ کہا تو نہیں، مگر بن کر دکھایا ہے، اور آپ کے شعار خدمت کی تاریخ میں مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے عہدیدار حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بیت المال کے ایک اونٹ کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ کسی شخص نے یہ منظر دیکھ کر کہا، امیر المؤمنین، آپ کسی خادم کو حکم فرما دیجئے، وہ یہ کام کر دے گا، آپ خود کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَأَيُّ عَبْدٍ هُوَ أَعْبَدُ مِنِّي وَمِنَ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ هَذَا، یعنی اگر یہ خادم کا کام ہے تو مجھ سے اور اس احنف سے بڑھ کر مسلمانوں کا خادم کون ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے حکمرانی کا وہ سنہری اصول ارشاد فرمایا جو ہر دور کے حکمرانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اِنَّهُ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُسْلِمِينَ يَجِبُ عَلَيْهِ لَهُمْ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ مِنَ النَّصِيحَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، یعنی جسے مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری سونپی گئی وہ مسلمانوں کا خادم ہے، اس پر مسلمانوں کی خیر خواہی اور دیانتداری اس طرح لازم ہے جس طرح غلام پر اپنے مالک کی خیر خواہی اور دیانتداری لازم ہے۔ ہمارے دور میں رائج اشرافیہ کا کلچر اسلامی نظام حکومت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کلچر میں اگرچہ مخصوص طبقات مراعات تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر عزت و وقار، قلبی سکون ان کے حصے میں کبھی نہیں آتا۔ اگر ارباب اختیار سیرت فاروقیہ پر عمل کرتے ہوئے خدمت کو شعار بنائیں اور اقتدار میں انکسار اپنائیں تو انہیں دنیا و آخرت میں ایسی عزت نصیب ہو جو ان کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔